شاعر نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں سلسلہ چشمے تر حسین سے ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. جہاں میں سلسلہ چشمے تر حسین سے ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین سے ہے. یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. یہ بات بیٹھ جائیں بہت ٹائم. اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے. یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. اور یہ جملہ سنو مارنے والوں خود کچھ کرنے والوں سنو میرا جملہ. تم چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھے اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا. یہ مسجد جو ہے آباد آج سجدوں سے تیرا کرم صحیح مولا لیکن صبر حسین کا ہے. اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. آخری شعر کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے. اللہ سلامت رکھے. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. بس بہت شکریہ آپ کا. حق نبھانا حسین کا ہے ہر زمانہ حسین کا ہے. اس پہ خالق درود پڑتا ہے بس بنانا حسین کا ہے. اور میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں نعت لکھی گئی نا میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے. اور جسے کعبہ یہ دنیا کہتی ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے. جسے کعبہ یہ دنیا کہتی ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے. اور اس کے آگے وہ لکھ ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے یہ گندم جو آج زمین اگاتی ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے. جو بنا الہ ہے وہ حسین ابن علی ہے. وارث قرآن ہے جو وارث دین نبی ہے وہ حسین ابن علی ہے. مرضی خالق یہی تھی دے دیا سجدے کو طول بات یہ سمجھا گئے یوں ساری دنیا کو رسول. یہ فروغ دین بھی ہے اور یہی دی کا اصول. یہ تصور میں نہیں تو ہر عبادت ہے فضول. ہر دعا مقبولیت کو جس کا چہرہ دیکھتی ہے وہ حسین ابن علی ہے. اور وہ کہانی جس پہ خون سے لکھی گئی جس کی کہانی وہ حسین. پیاس سے جس کی ہوا شرمندہ پانی وہ حسین. پیاس سے جس کی ہوا شرمندہ پانی وہ حسین. ایک دن میں ڈھل گئی جس کی جوانی وہ حسین. اور آنسوؤں کو جس نے دے دی ہے روانی وہ حسین. آنسوؤں کو جس نے دے دی ہے روانی وہ حسین. جس کے غم میں انبیاء کی آنکھ بھی بھیگی ہوئی ہے وہ حسین ابن علی ہے. اور توڑ کر جس کی کمر کو ہائے غازی چل دیا. توڑ کر بس مسائل تھوڑا پڑھنا ہے. توڑ کر جس کی کمر کو ہائے غازی چل دیا. کھینچنے سینے سے برچھی لاش اکبر پر جھکا. ریت سے قاسم کے ٹکڑے دیر تک چنتا رہا. ریت سے قاسم کے ٹکڑے دیر تک چنتا رہا. قبر ہاتھوں سے بنا کر دفن اصغر کو کیا. قبر ہاتھوں سے بنا کر دفن اصغر کو کیا. اتنے دکھ سہ کر بھی جس نے شکر کی تسبیح پڑھی ہے وہ حسین ابن علی ہے. اتنے دکھ سہ کر بھی جس نے شکر کی تسبیح پڑھی ہے وہ حسین ابن علی ہے. جس نے توحید و رسالت کی بچا لی آبرو. کمال کر دے لکھنے والے نے. جس نے توحید و رسالت کی بچا لی آبرو. دین کے چہرے کا غازہ بن گیا جس کا لہو سر کو سجدے میں کٹا کر ہو گیا جو سرخرو. اور نو کے نیزہ پر بھی جس نے کی خدا سے گفتگو. نو کے نیزہ پر بھی جس نے کی خدا سے گفتگو. موت کو مارا ہے جس نے جو سراپا زندگی ہے وہ حسین ابن علی. موت کو مارا جس نے. ابھی آپ نے اذان سنی بس ایک اذان کا ذکر کر کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. عزادار و درباری عزیز ہے
سفیر آئے ہوئے ہیں, مشیر آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا جاؤ حسین کے بیٹے کو لاؤ تاکہ اسے ذلیل کیا جائے. نقل کفر نہ باشد. لایا گیا سید سجاد کو, ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توق ہے. امام کو دربار میں لایا گیا. ایک خطیب اس نے بنایا ہوا تھا, اس نے ممبر پہ آ کے بڑی لمبی چوڑی بنی امیہ کی شان میں تقریریں کی, کلام ملازی ہے. جب وہ نیچے اتر آیا, میرا امام اس کی طرف دیکھ کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کیا مجھے اجازت ہے اس لکڑیوں کے ممبر پہ جا کے میں بھی اپنی شان بتاؤں؟ کہا تمہیں اجازت نہیں ہے. جن کو نہیں پتا تھا کہتے کیوں اجازت نہیں دیتے یزید, یہ بیمار ہے, ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, یہ کمزور ہے, گردن میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے, یہ کیا بیان کرے گا؟ حق ہوتا ہے. یزید کہتا ہے تمہیں نہیں جانتا, اگر یہ آ گیا تو یہ میری سلطنت کو تباہ کر دے گا. تو لوگ کہتے ہیں پہلے نہیں سننا تھا, اب سننا. بس آخر جملے, پہلے نہیں سننا تھا, اب سننا ہے. اب جب مجبوراً اس کو اجازت دینی پڑی, میرا امام ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, میرا امام بڑی مشکل سے لکڑیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا اوپر آیا. میرے امام نے پہلے اللہ کی تعریف کی. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میرے امام نے بتایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں. اوتینا العلم والحلم والسباحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے, ہمیں جوامردی عطا فرمائی ہے, ہمیں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے, ہمیں بہادری عطا فرمائی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. پھر فرمایا 7 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. حمزہ ہم میں سے ہے, حسین ہم میں سے ہے, حسن ہم میں سے ہے, زہرا ہم میں سے ہے. حمزہ جو اللہ کے رسول کا شیر ہے وہ بھی ہم میں سے ہے, جو مہدی دجال کو قتل کرے گا وہ بھی ہم میں سے ہے. پھر امام فرماتے ہیں لوگوں سنو, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانبات بحسب نسبی. جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا مجھے بتانا چاہتا ہوں. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل معراج پر لے گیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر وحی آتی رہی. پھر امام فرماتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی مرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ, میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ زہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. پھر امام نے ایک مرتبہ عجیب لہجہ بدلا. امام فرماتے ہیں انا ابن من قتل مظلوما, میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظلم و بربریت سے مارا گیا ہے. انا ابن منصور راس من الکفا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا ہے. انا ابن عطشان فی کربلا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا کربلا میں مارا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی پھپھیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی. بس آخری جملہ, قیامت کا جملہ. جب امام یہاں پر پہنچے کوہرام بپا ہو گیا. مشیر بھی رونے لگے اور وزیر بھی رونے لگے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے مؤذن جلدی کر, جا کر اذان دے, کہیں یہ قیدی میری سلطنت کو تباہ نہ کر دے. اذاندار و مؤذن گلدستہ اذان پہ آتا ہے. اس نے آ کر 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر. امام سنتے رہے. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے امام نے کہا مؤذن رک جا. اب امام کہے اور مؤذن نہ رکے, ہو نہیں سکتا. مؤذن رک گیا. اب امام یزید کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ تیرا مؤذن جو اذان میں جس رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے, مجھے بتا یہ